السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، کچھ دن پہلے ٹرانسجنڈر کے نام پر ایک ایسا بل پاس کیا گیا جس میں قوم لوط کے عمل کی کھلی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایک ایسا عمل جس وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب ہی نہیں بلکہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پاکستان میں اس بل کو لے کر احتجاج کیا جا رہا ہے جس میں ٹرانسجنڈر یعنی خواجہ سرا بھی شامل ہیں۔ خواجہ سرا جن کے حقوق پر یہ بل بنایا گیا، ان کا کہنا ہے ہمارے حقوق کے نام پر یہ بل بنا کر زنا کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آخرکار 2018 میں بننے والے اس بل کو 2022 میں ہماری پارلیمنٹ نے اسے قبول کر لیا۔ دوستو، اس بل کا کہنا ہے کہ ہم نے اب خواجہ سراؤ کو ایک شناخت دی ہے اور وہ نادرا میں جا کر اپنا ID کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ دوستو، کوئی بھی شخص اس کو حق حاصل ہوگا کہ جو وہ خود کو سمجھتا ہے اسے وہ کہلوانے کا حق ہوگا۔ دوستو، ایک شخص ہے اگر وہ بظاہر مرد ہے لیکن وہ خود کو عورت سمجھتا ہے اندر سے، تو وہ نادرا کے پاس جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں عورت ہوں، اور نادرا کو ماننا پڑے گا کہ وہ عورت ہے، بظاہر مرد کیوں نہ دکھ رہا ہو۔ دوستو، اب آپ کہیں گے کہ اس سے ہم جنس پرستی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، یہ صرف نادرا کے لیے نہیں ہے۔ ایسے شخص کسی بھی سرکاری محکمے میں جا کر خود کو مرد، عورت یا خواجہ سرا کہہ سکتے ہیں اگر ان کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کر دیا جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ دکھتا مرد ہو اور خود کو عورت سمجھنا چاہے یا عورت کہلوانا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ اور عام طور پر جیسے 18 سال کے بعد ہر شخص اپنا ID کارڈ بنواتا ہے، اسی طرح یہ بھی اپنا ID کارڈ 18 سال کے بعد بنوا سکتے ہیں۔ دوستو، اب ہم مین بات کی طرف آتے ہیں کہ اس بل سے کیسے ہم جنس پرستی آگے ہو سکتی ہے یا پرموٹ ہو سکتی ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوستو، پاکستان میں ہم جنس پرست لوگ شادی نہیں کر سکتے۔ ان کے نکاح کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ مرد مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، عورت عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ صرف مرد عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور عورت مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہ قانون صرف پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہی قانون ہے کہ مرد مرد سے شادی نہیں کر سکتا اور عورت عورت سے شادی نہیں کر سکتی۔ مرد عورت سے شادی کر سکتا ہے اور عورت مرد سے کر سکتی ہے۔ اب اس بل کے پاس ہونے پر ہم جنس پرست شادی کریں گے، اور جیسے کہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ دوستو، اس کام کو کیسے ممکن بنایا جائے؟ اس کو انتہائی شاطرانہ طریقے کے ساتھ۔ دوستو، فرض کیجئے کہ اب دو مرد آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، ان میں سے ایک مرد نادرا جائے گا اور نادرا جا کر کہے گا کہ میں بظاہر تو مرد دکھتا ہوں پر میں عورت ہوں، اور نادرا والوں کو مجبوراً عورت لکھنا ہی پڑے گا۔ دوستو، پھر نکاح پڑھانے والے مولوی کے پاس جائیں گے 2 ID کارڈ، ایک مرد کا اور ایک عورت کا، اور مولوی کو بھی مجبوراً ان کا نکاح پڑھوانا ہی پڑے گا۔ اور دوستو، پاکستان کا ہر قانون اس نکاح کو قبول کرے گا، لیکن اب وہ ہوں گے دونوں مرد یا دونوں عورتیں ہوں گی۔ اور جیسے نادرا میں مرد نے خود کو عورت اور عورت نے خود کو مرد ثابت کر دیا ہوگا، اس وجہ سے پاکستان کا کوئی بھی قانون اور کوئی بھی شخص انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، اور قانون انہیں الٹا تحفظ فراہم کرے گا، کیونکہ پاکستان کی حکومت نے یہ بل پاس کر کے انہیں حق دے دیا ہے کہ بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے، بغیر کسی جان پڑتال کے یہ خود کو جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ قانون خواجہ سراؤ کے لیے ہی ہے، پر اس سے فائدہ اور ہی لوگ اٹھائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ دوستو، قوم لوط پر بھی اس وجہ سے عذاب آیا تھا۔ مرد مرد سے زنا کرتا تھا اور عورت عورت سے زنا کرتی تھی، اور پھر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ دوستو، ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور ہر وقت معافی مانگنی چاہیے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔